نہیں ہے. حکم کچھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. ہم اکثریت میں ہو جائیں گے تو بات ہماری مان لی جائے گی. مسلمانوں میں، صحابہ میں، آپس میں اتنی اجتماعیت تھی. میرے نزدیک ساتھ کھانا، ساتھ بیٹھنا، ساتھ سونا، ساتھ چلنا، یہ کوئی اجتماعیت کا معیار نہیں ہے. میں عرض کروں، یہ تو اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اغیار کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں کہ دیکھنے والا نہیں سمجھ سکتا کہ یہ الگ الگ مذہب کے ہیں یا یہ الگ الگ خیال کے ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے. اجتماعیت کیا ہے؟ اجتماعیت کیا ہے؟ اجتماعیت جسے کہتے ہیں کہ 100% مسلمان اگر ان کے کسی نفع کی چیز کو لا کر ان کے نبی کے امر کے خلاف پیش کی جائے تو اجتماعی طور پر لوگ اس کو رد کر دیں. اسے مسلمان کی اجتماعیت کہتے ہیں. اسے اجتماعیت کہتے ہیں کہ اگر ان پر سخت حالات آ جائیں اور ان سخت حالات میں غیر انہیں اپنی طرف بلائیں تو یہ اتنا سخت جواب دیں جیسے جواب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مدینے والوں کی ناراضگی کے باوجود غسان بادشاہ کو جواب دیا تھا کہ اس کے خط کو تنور میں جلا کر یہ ثابت کیا کہ آئندہ اگر کبھی دعوت دینے کا ارادہ کیا ہمیں تو تمہاری دعوت کی ہمارے ہاں یہ حیثیت ہے کہ ہم تمہارے دعوت نامے کو جلا کر خاک کریں گے. کبھی تمہیں اس کا خیال بھی نہ آئے کہ ہم آئیں گے نہیں، لیکن تمہارے دعوت نامے کو اکرام کے طور پر بادشاہ کی طرف سے ہے حفاظت سے رکھیں گے. اس سے بھی مایوس ہو جاؤ کہ ہم تمہاری دعوت کو قبول کرنا تو کیا، ہم تمہارے دعوت نامے کی یوں توہین کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں استخلاص، اسے کہتے ہیں یکسوئی. پورے مدینے میں کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں تھا. غسان بادشاہ کے خط کی توہین کی ہے بتانے کے لیے کہ اگر ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لڑتے ہیں تو ہم سب کے سب تمہارے مقابلے میں ایک ہیں. ہم سب تمہارے مقابلے میں ایک ہیں. میں ایک عرض کر رہا تھا حضرت عمر کا جذبہ عمرہ کرنے کا، جس کے پاس جاتے وہ کہتا عمر اللہ کا امر یہی ہے، عمر اللہ کا حکم یہی ہے. جس کے پاس جاتے کہتے کہ کیوں ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا حق پر ہیں؟ حق کا تقاضا کیا ہے؟ حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو حکم دیا جا رہا پورا کرو. کیا عمرہ حق نہیں ہے؟ عبادت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ لیکن اس وقت کا امر کیا ہے؟ اس وقت کا حکم کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے پوری زندگی اعمال اور صدقات کیے، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے. خصوصی ایسی عبادت کو گناہ کہہ رہے ہیں جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی. جہاد، زکوٰۃ، روزہ، نماز دنیا کے جس کونے میں جا کے کر لو. طواف، حج ایسی عبادت ہے جو یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اعمال اور صدقات کیے، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے. میں عرض کر رہا تھا کہ جذبے کے خلاف حکم لا کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پورے مجموعے میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو نبی کے امر کے خلاف جذبہ رکھتا ہو. عجیب بات ہے. اس پورے مجموعے میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو نبی کے امر کے خلاف جذبہ رکھتا ہو. عورتوں میں یا مردوں میں؟ عورتوں کا امتحان ہوتا تھا، عورتوں کا بھی امتحان ہوتا تھا. اس لیے کہ وہاں اس دعوت کی نسبت پر فکر اور محنت میں مرد عورت یکساں تھے. یہ تو دور نبوت میں کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. امور دنیا میں تو عورتیں بہت پیچھے تھیں، بہت پیچھے تھی. یہ تو اس زمانے کی جہالت ہے کہ مرد و عورت دنیاوی اعتبار سے برابر ہو کر چلیں. یہ زمانے کی جہالت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امور دنیا میں عورتوں کا کوئی دخل نہیں تھا. امور دنیا میں عورتوں کا کوئی دخل نہیں تھا.
نہ خرچ کرنے میں، نہ کمانے میں، نہ خرچ کرنے میں، نہ کمانے میں. لیکن امور دین میں عورتوں کی ذمہ داری مردوں کی ذمہ داری سے کم، یا مردوں کی ذمہ داری عورتوں کی ذمہ داری سے کم نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سب سے اہم چیز یہ تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ اجتماعیت کیا ہے؟ جلسے میں جمع ہو جانا، کھانے پہ جمع ہو جانا، گشت میں ساتھ نکل جانا، مشورے میں ساتھ بیٹھ جانا، یہ اصل اجتماعیت نہیں ہے. بلکہ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ اگر کسی راستے سے غیر داخل ہونا چاہیں ان کی صفوں کو توڑنے کے لیے، تو ان کی وحدت کلمہ کہیں سے بھی گھسنے کا راستہ، کہیں سے بھی گھسنے کا راستہ نہ دیں. ابو سفیان آئے مدینہ منورہ، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، چاہتے تھے کہ صلح کی مدت میں توسیع ہو جائے. آپ نے ایک بات فرمائی صحابہ سے، صرف ایک بات فرمایا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں صلح کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے، اس کو ابو سفیان کو راضی کر کے اور مایوس کر کے بھیجنا ہے. آپ اندازہ کریں دونوں چیزیں کتنی متضاد ہیں. میری بات توجہ سننی پڑے گی. دونوں کتنی متضاد ہیں. راضی بھی کرنا ہے، مایوس بھی کرنا ہے. مایوس کریں تو راضی کیسے کریں، اور راضی کریں گے تو مایوس کیسے کریں گے؟ کچھ تو دینا پڑے گا راضی کرنے کے لیے. فرمایا ابو سفیان آ رہے ہیں صلح کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے، اس کو مایوس کر کے بھیجنا ہے. اس کے ارادے میں ابو سفیان ایک ایک کے پاس گئے، ایک ایک سے ملاقات کی. حضرت بکر کے پاس گئے، ابو بکر یہ کام کرا دو اپنے نبی سے کہہ کر. نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے فرمایا صلح میں توسیع اللہ تعالی اس کو بھی توڑے، اور اگر کوئی نئی صلح قائم ہو اللہ اس کو بھی توڑ دے. مایوس ہو کر عورتوں کے پاس گئے، ام حبیبہ کے پاس گئے. ہاں بیٹی ہے، بات اندر کے راستے سے کام کرو. عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، انہیں تیار کر لو، یہ شوہر کو تیار کر لیں گی. سنو یہ بات بھی ہے. ایک بڑا سبب محرومی کا خیر سے محرومی کا اپنے اعزاء اقارب بھی بنتے ہیں. دیکھو اگر تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہماری بات ماننی پڑے گی. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صحابہ کو اطاعت پر اٹھایا تھا. بھائی نے بھائی کے گلے پر چھری چلائی ہے، بیٹے نے باپ کے گلے پر چھری چلائی ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. ایسا اطاعت پر اٹھایا تھا، ایسا اطاعت پر اٹھایا تھا. یہ نہیں عبادات میں ہمارے ساتھ، معاملات میں ان کے ساتھ بالکل نہیں، کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. ہمیں اطاعت کا ایسا عادی بنایا گیا تھا کہ ساری طاقتیں ایک طرف آ جائیں، لیکن ساری قوم ایک طرف ہے. ساری قوم منتظر ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کی چاہت کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے. ایک طرف ساری قوم، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے کہ ساری قوم کو قتل کیا جائے. آپ نے فرمایا سعد تم نے اللہ کے رسول کی حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اجتماعیت یہ نہیں ہے ہم ساتھ چلتے ہیں ساتھ رہتے ہیں. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے امر کے مقابلے میں سب مجتمع ہو جائیں تو باطل کی مجال نہیں ہے کہ کہیں سے بھی داخل ہو سکے. جا کے عورت کا ذہن بنایا تم یہ کام کرا دو، اگر تم ایسا کر لو گی ہم تمہیں عورتوں کا سردار بنا دیں گے. اس کا جواب دیا، بستر بھی لپیٹ دیا اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہیں، کہ کیا بات ہے تمہارا باپ بیٹھ رہا کہ ہاں باپ مشرک ہے، ناپاک ہے، یہ اللہ کے نبی کا پاک بستر ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتی. یہ ایک ایسی حکمت تھی کہ
کہ جس سے خود ذہنی طور پر آدمی سوچ لیتا ہے کہ جس کو میری ذات سے اتنی نفرت ہے اس کو میرے مطالبے سے کیا اتفاق ہوگا.